اپوزیشن کا جو سابقہ اتحاد پلس حکومتی جماعتیں جو ماضی کی تھیں، MQM اور بلوچستان عوامی پارٹی، BNP مینگل، سب کے سب جمہوری وطن پارٹی، وہ سارے کے سارے موجود ہیں شہباز حکومت کے ساتھ، لیکن کمپنی نہیں چل پا رہی۔ اور عمران خان صاحب کے پاس ابھی بھی ایک پلیئر ایسا ہے جو ابھی بھی بیٹنگ کر رہا ہے اور کریز پہ موجود ہے اور مصیبت کھڑا کیا ہوا ہے اس نے سب کے لیے۔ جی ہاں، کل پشاور میں جو جلسہ عام ہوا اور اس میں جو رسپانس ملا تو وزیر اعظم عمران خان جو کہ سابق ہیں، انہوں نے دو آدمیوں کے نام لیے، خاص طور پہ صرف 2 لیڈرز کے نام لیے، اور ایک تھے ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری اور دوسرے تھے علی محمد خان، اور انہوں نے کہا کہ یہ حق ادا کر دیا، اور جن کے پاس انہوں نے کہا کہ میرے پاس ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری اور علی محمد خان جیسے لوگ جب تک میرے ساتھ ہیں تو مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور اس کی وجہ علی محمد خان نے جو آخری تقریر کی، عدم اعتماد منظور ہونے کے بعد جو آخری تقریر کی، وہ کلاسیکل تھی، وہ کلاسیکل تقریر تھی، اور اس کا ایک ایک لفظ، ان کا جذبہ، ان کا جنون دیکھنے کے قابل تھا، اور وہ سچ بول رہے تھے۔ اس کے بعد کیونکہ آپ تصور کریں کہ اکلوتا آدمی بیٹھا تھا حکومتی بینچوں پہ، اکلوتا، اور دوسری جانب 174 ارکان پلس منحرف ارکان وہ بیٹھے تھے، لیکن وہ بولے جا رہا تھا اور ان کی تقریر سننے والی ہے۔ دوسرے ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری تھے۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کی طرح پیچھے نہیں ہٹے، اور وہ ڈٹ گئے، اور ڈٹ کر انہوں نے عمران خان کا بھی ساتھ دیا، اور خاص طور پہ جو ایک سازشی خط آیا دھمکی آمیز، اس کو بھی پڑھ کے بڑے دھڑلے سے انہوں نے اپنا موقف پیش کیا۔ اس کے باوجود کہ ان کی رولنگ کو آئین سے مطابقت نہ رکھنے کے جرم میں ان کی رولنگ ختم کر دی گئی تھی، پھر بھی وہ موجود تھے، کیونکہ ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے وزیر اعظم کا انتخاب جو ہوا اس کو بھی کروانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اب وہ آخری بیٹسمین ہیں۔ 123 ارکان مستعفی ہو چکے، ان کے استعفوں کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ وہ اس وقت قائم مقام اسپیکر ہیں، اور قائم مقام اسپیکر کے طور پہ وہ ابھی بھی موجود ہیں قومی اسمبلی میں، اسپیکر چیمبر میں، اسپیکر آفس میں، اور اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کو بھی بالکل اسی طرح کے ہی دھمکیاں دی گئی تھیں، ڈپٹی اسپیکر کو بھی، قاسم خان سوری کو بھی اسی طرح کی دھمکیاں، اسی طرح کا پریشر کہ جناب آپ پہ آرٹیکل 6 لگ جائے گا، آپ پہ توہین عدالت لگ جائے گی، آپ کو جیل بھیج دیا جائے گا، باہر وین کھڑی ہے، پولیس آ گئی ہے۔ تو لیکن ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، اسد کیسر صاحب کے قدم ڈگمگا گئے تھے، اور انہوں نے جو پارٹی پالیسی کے مطابق اور وہ فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ آئینی ماہرین نے ان کو کہا تھا کہ آپ پہ کوئی تلوار نہیں، کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ آپ آئین اور قانون کے مطابق چلیں۔ آپ کو صرف سپریم کورٹ کا یہ حکم ہے کہ پروروگ نہیں کرنا اجلاس، اس کو پروروگ نہیں کر سکتے، آپ ارجنٹ کر سکتے ہیں، اور کہیں نہیں فیصلے میں لکھا تھا کہ 1 دن کے اندر اندر آپ نے گنتی کروانی ہے، وہ بھی نہیں لکھا تھا ووٹنگ کروانی ہے۔ تو لیکن بہرحال وہ ایک الگ داستان ہے، انشاءاللہ کسی دن سنائیں گے کہ کیا ہوا۔ تو ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری پہ بھی اسی طرح کا دباؤ تھا کہ آپ ہر صورت میں، جب وہ قائم مقام اسپیکر بن گئے، کہ آپ ہر صورت میں یہ کام کریں، وزیر اعظم کا انتخاب کروائیں، لیکن انہوں نے نہیں کروایا تھا۔ بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب اسپیکر کا انتخاب ہونا ہے نمبر 1، اور اپوزیشن کو یعنی کہ اس وقت جو حکومت ہے ان کو بہت جلدی ہے کہ اسپیکر کا انتخاب جلدی سے جلدی کیا جائے، لیکن قائم مقام اسپیکر ہیں سوری صاحب، وہ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا، 16 اپریل کا جو اجلاس تھا وہ لے گئے 22 اپریل تک، 22-23 اپریل تک لے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ میرا اختیار ہے، کیونکہ اس وقت آئینی اور قانونی
جنگ چل رہی ہے اور آخری بیٹسمین عمران خان کا موجود ہے کریز پہ. 123 ارکان استعفے دے چکے ہیں, 155 کی سٹرینتھ ہے. باقی جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ منحرف ارکان ہیں اور باقی ابھی کچھ استعفے آنا باقی ہیں. تقریباً 135 جو ہیں وہ آنا ہے. 12 جو MNAs ہیں ابھی مسنگ ہیں, ان میں سے ایک قاسم خان سوری ہیں. تو یہ چیز چل رہی ہے. ایک ریفرنس بھی فائل کر دیا گیا ہے, درخواست باقاعدہ طور پہ دائر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور اس میں یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے 184(3) کے تحت کہ جناب جو منحرف ارکان ہیں ان کو مستقل نااہل قرار دیا جائے اور لائف ٹائم ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. یہ ایک اہم مقدمہ پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اور اس کا بھی اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اگین میں کہوں گا کہ ایک موقع ہے کہ جو کچھ ہوا اس کو کیا کہنا چاہیے, اس پہ تھوڑا سا جو عدلیہ پہ لوگوں کا اعتماد ڈاماڈول ہوا ہے وہ واپس آ سکتا ہے اس کے فیصلے کے بعد. تاحیات نااہلی کے لیے رجوع کیا گیا ہے. ایک تو آرٹیکل 63A کے مطابق کارروائی ہونی ہے. اس کی ریزن ہے کہ جو صدارتی ریفرنس بھیجا تھا وہ تو ابھی تک وہیں پڑا ہے, اور وہ صدارتی ریفرنس بھیجا تھا عمران خان حکومت نے, اس وقت اٹارنی جنرل ان کے تھے. اب اگر اس ریفرنس کو آگے بڑھاتے ہیں تو اٹارنی جنرل ہوں گے اس وقت کی اپوزیشن اور موجودہ حکومت کے, تو وہ اس پہ کر سکتے ہیں, کر نہیں سکتے بلکہ 100% وہ اس کو اپوز کریں گے اس صدارتی ریفرنس کو. اور جو بھی اٹارنی جنرل اپوائنٹ ہوگا, کیونکہ اٹارنی جنرل استعفیٰ دے چکے ہیں خالد جاوید خان, نیا اٹارنی جنرل اپوائنٹ ہونا ہے, اور وہ اگر کورٹ میں جا کے کہہ دے کہ جناب ہمیں تو اعتراض ہی نہیں ہے اس پہ, وہ بالکل وہ باتیں کرے جو کہ عمران حکومت نے نہیں مانگی تھیں, تو اس سے مزید نقصان. لہٰذا ایک اپلیکیشن اسی وقت دے دی گئی تھی کہ جناب اس مقدمے کو مؤخر کر دیا جائے. اب ہوا یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے منحرف اراکین کی تاحیات نااہلی کے لیے سپریم کورٹ میں براہ راست درخواست دائر کر دی ہے. ڈاکٹر بابر اعوان نے یہ درخواست دائر کی ہے 184(3) کے تحت. آرٹیکل الیکشن کمیشن اسپیکر قومی اسمبلی اور وفاق کو فریق بنایا گیا ہے, اور اس میں ان تمام 20-22 لوگوں کا مقدمہ لے کے جایا جائے گا کہ جتنے بھی اس سے وہ متاثر ہوں گے, کیونکہ پارٹی پالیسی کے مطابق استعفے دینے تھے, انہوں نے استعفے نہیں دیے. اور اب جو نیا ایک پلان تیار کیا جا رہا ہے کہ وہی جو منحرف اراکین ہیں وہی وہاں پہ اپوزیشن بینچوں پہ آ کے اپوزیشن کا رول پلے کریں, انہی میں سے ایک کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے. یہ ہے پلاننگ, اور یعنی حکومت بھی اپنی, اپوزیشن بھی اپنی. اور ان کو کیا ملے گا, وہ 20-22 ارکان کو اپوزیشن کا چیمبر مل جائے گا, اور اپوزیشن کا چیمبر اپوزیشن لیڈر کا چیمبر, اور وہ ایک منسٹر کا آپ کہہ لیں کہ آپ منسٹر کا سٹیٹس اس کا ہوتا ہے وہ مل جائے گا, سٹاف مل جائے گا. باقی جو PTI کے منحرف ارکان ہیں ان کو اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھیج دیا جائے گا, ان کی چیئرمین شپ دے دی جائے گی. تو اس طریقے سے ان کو بھی اکاموڈیٹ وہاں پہ کر دیا جائے گا, اور ان پہ کوئی فلور کراسنگ کی شک بھی نہیں لگے گی. اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کافی سوچ سمجھ کے پاکستان تحریک انصاف نے اور وزیر اعظم سابق عمران خان نے کہ ان کے خلاف درخواست دائر کی جائے, تو وہ کر دی گئی ہے. اور اس میں اس کی ریزن ہے کہ جو پارٹی پالیسی سے منحرف لوگ, پارٹی قیادت کے منحرف لوگ جو ہیں وہ کیسے PTI کے ٹکٹ پہ وہ آئے ہیں, PTI کے ٹکٹ پہ کامیاب. تو پارٹی نے فیصلہ کیا استعفوں کا, 123 استعفے منظور ہو چکے, تو وہ جو 20-22 لوگ ہیں وہ کیسے خود کو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ یا اپوزیشن بینچوں پہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں. یہ ہے وہ معاملہ, اس پہ کر دی گئی ہے جی. اب 63A اور پھر 20 منحرف ارکان ہیں جن کے خلاف ریفرنس فائل کیا گیا ہے 63A کے تحت, اور اس ریفرنس کو بھی جو ہیں اسپیکر آخری بیٹسمین جو قائم مقام اسپیکر قاسم خان سوری ہیں وہ کریز پر موجود ہیں, وہ اس کو آگے بڑھا کے جائیں گے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریفر کر کے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کا خیال تھا گورنمنٹ کا, شہباز گورنمنٹ کا, کہ جناب 2-3 دن کی بات ہے, 2-3 دن میں اسپیکر کا انتخاب کروائیں گے, اور اسپیکر جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ڈپٹی اسپیکر کو فارغ کریں گے, قاسم خان سوری کو, اور اسپیکر کے سارے اختیارات استعمال ہوں گے, اور یہ منحرف ارکان کو بھی
نااہلی سے بچایا جا سکے گا، ان کے خلاف ریفرنس بھی نہیں بھیجے جائیں گے۔ تو یہ ایک پوری کی پوری پلاننگ تھی جو کہ پلاننگ ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اگین میں کہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ امتحان ہوگا کہ وہ اس پہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ 2 دفعہ رات کو عدالتیں لگانا پڑیں، ہائی کورٹ بھی اور سپریم کورٹ بھی، اور اس پہ کس طریقے سے ہوتا ہے یہ امپورٹنٹ سوال ہوگا جناب کہ کس طرف صورتحال جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہے ڈپٹی اسپیکر کے اقدامات۔ قاسم خان سوری قائم مقام اسپیکر، ان کے خلاف چلے گئے ہیں، نون لیگ چلی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ مرتضیٰ جاوید عباسی نے یہ پیٹیشن فائل کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو اختیارات کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے، اور اس لیے جو ڈپٹی اسپیکر اور قائم مقام اسپیکر قاسم خان سوری ہیں ان کا جو اجلاس کا ڈیلے کرنا ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اور اس پہ اب ظاہر ہے نوٹس ہوں گے، اور نوٹس ہونے کے بعد بحث ہوگی، دلائل ہوں گے، تو معاملہ آگے چلے گا۔ ہفتہ 2 ہفتے 4 دن 6 دن جتنا بھی ہے اس پہ یہ کام آگے کھینچا جائے گا۔ لہٰذا اگین یہ تو ہے بظاہر باتیں کہنے والی، لیکن اس کے برعکس جو اندر خانے ہو رہا ہے وہ ہے وزارتوں کی تقسیم، اور ایم کیو ایم گورنرشپ بھی چاہ رہی ہے سندھ کی کہ گورنرشپ بھی ہمیں ملے، اور 2 وزیر تو پہلے ہی انہوں نے کہا کہ ہمارے تھے، اب 2 نہیں 3 ہونے چاہیے کم از کم۔ وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں 7 ووٹ، اور دوسری جانب آپ ایک ووٹ والوں کو بھی ایک وزارت دے رہے ہیں، تو ہمارے 7 ہیں، تو لہٰذا ہماری کم از کم 3-4 وزارتیں تو بنتی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، بلوچستان عوامی پارٹی، ان کو یہ کوئی وزارت نہیں دینا چاہتے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ ہیں، وہ کافی ہیں۔ اب بی اے پی کو یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین شپ چھوڑ دیں، اور چیئرمین شپ کے بدلے میں وزارتیں لے لیں، 1 وزیر 2 وزیر میکسیمم، زیادہ سے زیادہ 2 ورنہ 1 وزیر، لیکن آپ کو چیئرمین شپ چھوڑنی پڑے گی۔ اب ان سے چیئرمین سینٹ کی شپ واپس لینا چاہتے ہیں، وہ پھٹا، اور بلوچستان عوامی پارٹی کہتی ہے کہ وہ تو آلریڈی موجود ہیں، اپنی سیٹ پہ براجمان ہیں، تو اب ہمیں مزید 2 وزارتیں دیں کم از کم، کیونکہ آپ ہماری وجہ سے وزیر اعظم بنے ہیں۔ یہ ہو گئی بلوچستان عوامی پارٹی۔ اس کے بعد آتے ہیں سردار اختر مینگل صاحب، BNP مینگل۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اتنا عرصہ صبر کرتے رہے، آپ وزیر اعظم بنے ہیں ہمارے 3 ووٹوں سے، لہٰذا ہمیں گورنرشپ دی جائے بلوچستان کی، وہ ضروری ہے۔ اب بلوچستان کی گورنرشپ پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی نظر ہے اور دوسری پیپلز پارٹی کی نظر ہے، ان دونوں میں سے ایک کو گورنرشپ ملنی چاہیے، یہ بات ہو گئی۔ بلوچستان BNP مینگل کے ساتھ یہ پھڈا چل رہا ہے، اور بلوچستان عوامی پارٹی ڈاکٹر خالد مقصی صاحب اور دیگر ان کے ساتھ دوسرا پھڈا چل رہا ہے۔ یہ ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، MQM کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، بہادر آباد میں جانے کے بعد بھی انہوں نے کہا جی وزارتوں کا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو پہلے وہ چیزیں دینا پوری کر کے جو معاہدے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی مراد علی شاہ صاحب کی موجودگی میں، MQM کی شہباز شریف صاحب گارنٹر ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب گارنٹر ہیں، تو وہ لے رہے ہیں، لالی پاپ دیا جا رہا ہے۔ پھر کراچی کے میئرشپ کا مسئلہ ہے، بلدیاتی الیکشن کا مسئلہ ہے، مردم شماری کا مسئلہ ہے، ملازمتوں کا کوٹے کا مسئلہ ہے، وہ چل رہا ہے۔ پھر بجٹ میں ترقیاتی فنڈز، وہ مسئلہ ہے، وہ بلینز میں مانگے جا رہے ہیں، ترقیاتی فنڈز جو ہیں، ترقیاتی بجٹ کے نام سے ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے میگا پروجیکٹس دیے جا رہے ہیں، تو وہ ہو گیا۔ باقی جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ تو جن کی ایک ہے، طارق بشیر چیمہ صاحب، عوامی نیشنل پارٹی علی حیدر ہوتی صاحب، جمہوری وطن پارٹی شاہزین بگٹی صاحب، ان کے تو اسلم بھوتانی صاحب آزاد، تو یہ ایک۔ لیکن اس کے آگے بڑھیں، اگلا کام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ اب وہ بھی ابھی تک وہ کہتی ہے ہماری CEC سے ہم پوچھیں گے کہ ہم نے کابینہ میں جانا ہے یا نہیں جانا۔ زرداری صاحب آپ پیچھے بیٹھے ہیں اور ڈگڈگی بجا رہے ہیں اور سب کو ڈانس کروا رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کو بڑے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا تھا جناب وزیر اعظم، اور جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، حمزہ شہباز صاحب، تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی ابھی وہیں کی وہیں ہے، کوئی چانس ابھی تک نہیں پلو نہیں پکڑایا جا رہا، اور بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ بنا دیں۔ اب ان حالات میں ہو کیا رہا ہے
پھر شہباز شریف صاحب نے ایک اعلان کیا تھا اپنی تقریر میں، تنخواہوں میں اضافے کا اعلان، پینشن میں اضافے کا اعلان۔ ابھی اس کا اعلان کو بھی جشن منایا جا رہا تھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ٹویٹ کر دیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ کسی قسم کی کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا بجٹ سے پہلے، اور انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ عمران خان کو تسلیم کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ پچھلی حکومت مارچ میں ہی تو ابھی بڑھا کے گئی ہے، تو یہ لہٰذا تنخواہیں بڑھانے کا کوئی نہیں، اب بجٹ میں ہی ہوگا جو کچھ ہوگا، یہ ہم کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا معاشی ٹیم نے جواب دے دیا۔ دوسری جانب اسحاق ڈار صاحب جو کہ جن کو آرڈنری پاسپورٹ جاری کرنے کا حکم وزیر اعظم شہباز شریف دے چکے ہیں، وہ آنا چاہ رہے ہیں فوری طور پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ بجٹ میں نے بنانا ہے اور مفتاح اسماعیل صاحب ان کی معاونت کریں گے۔ یہ بھی ایک قضیہ چل رہا ہے ود ان اتحادی، اور بڑی امپورٹنٹ جو وزارتیں ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس پہ نظر ہے اور دیگر اتحادیوں کی نظریں ان پہ ہیں۔ ان میں خاص طور پہ سی پیک سے متعلق جو وزارت ہے، نمبر 1، نمبر 2 خزانہ، اور پھر انرجی کی، توانائی کی، پیٹرولیم کی، یہ جو اہم وزارتیں ہیں، داخلہ، خارجہ، دفاع، یہ جتنی بھی اہم وزارتیں ہیں ان پہ نظر ہے۔ پورٹ اینڈ شپنگ خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ پورٹ اینڈ شپنگ واپس مانگ رہی ہے، ہاؤسنگ اینڈ ورکس مانگ رہی ہے، JUI ہاؤسنگ اینڈ ورکس مانگ رہی ہے۔ یہ تمام وزارتوں پہ نظریں ہیں جمی ہوئی۔ پھر گورنر بلوچستان ظہور آغا صاحب، انہوں نے بھی ریزائن کر دیا ہے، اور انہوں نے ریزائن بڑا ٹھوک بجا کے کیا ہے، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جناب یہ جو تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں امپورٹڈ حکومت آئی ہے ان کے ساتھ میں کام نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ بھی ریزائن دے کے فارغ ہو چکے ہیں۔ گورنر سندھ فارغ ہو چکے ہیں، استعفیٰ دے چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا گورنر استعفیٰ دے چکے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، استعفوں پہ استعفے آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ چکی ہے۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا مارکا جو ہے وہ 16 اپریل کو ہوگا، لیکن اس سے پہلے جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کو دوبارہ چیلنج کیا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کی طرف سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کو اختیار دیا ہے ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے، کہ انہیں جناب اس اجلاس کی صدارت کرنی ہے اور انہوں نے الیکشن کنڈکٹ کرنا ہے۔ اس فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں، اور 16 اپریل سے پہلے جو الیکشن کروانے کی استدعا تھی حمزہ شہباز کی، وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ وہاں پہ نمبرز گیم، بندر بانٹ، ہارس ٹریڈنگ عروج پہ ہے۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور دیکھ رہے ہیں آرٹیکل 69 وہاں پہ بھی نہیں مانا گیا، اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی وہی ڈائریکشنز دیں اسی طریقے کی جو کہ سپریم کورٹ نے دی تھیں۔ وزیر اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی جو کہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار بھی ہیں، انہوں نے کچھ ارکان کی رکنیت جو ہے وہ معطل کر دی ہے۔ وہاں پہ دلچسپ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ممبر، یعنی کہ وزیر چودھری پرویز الہی صاحب اور حمزہ شہباز دونوں ہی اپنی میجورٹی نہ حاصل کر سکے، 51% ووٹ کوئی بھی امیدوار نہ لے سکا، تو ایسی صورت میں پنجاب اسمبلی ٹوٹ جائے گی، تحلیل کر دی جائے گی، اور پھر وہاں پہ نئے انتخابات کروانے پڑیں گے۔ یہ بھی ہو چکا ہے، اور چونکہ عثمان بزدار صاحب آلریڈی استعفیٰ دے چکے ہیں، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد یا اس طرح کا پروسیس بھی نہیں آ سکتا، تو گورنر پنجاب جو ہیں وہ عمر چیمہ صاحب ہیں، موجود ہیں، اور اس لیے وہ ان کو برقرار رکھا گیا ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں وہ کافی امپورٹنٹ ہو جائیں گے۔ اہم ڈیولپمنٹ جو ہونی ہے اس میں گورنر کا رول بڑا اہم ہوگا، اور اس لیے وہ براجمان ہیں اپنے عہدے پر۔ سندھ میں کوئی گورنر تعینات نہیں کیا گیا، بلوچستان میں بھی نہیں کیا گیا، خیبر پختونخوا میں بھی نہیں کیا گیا۔ یہ لڑائیاں ابھی جاری و ساری ہیں، اور پنجاب کے گورنر نے اب استعفیٰ ہی نہیں دیا، تو شہباز شریف صاحب کچھ کاسمیٹکس میئرز کر رہے ہیں، لیکن ان کا فائدہ نہیں ہے۔ اگلی جو الارمنگ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ چل رہا ہے، اور کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت نہیں ہے۔ امریکہ، کیونکہ جو لیٹر گیٹ تھا وہ ادھر سے ہی آیا تھا، واشنگٹن سے آیا تھا، اور اس لیٹر گیٹ کے نتیجے میں ہی یہ سارا کچھ ٹرینڈ چل رہا ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور کا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور انڈیا کے وزرائے
وزراء جو ہیں وزراء خارجہ اور ملتے ہیں، وہاں پہ جو جوائنٹ ڈکلیریشن آتا ہے وہ آتا ہے پاکستان کے خلاف۔ امریکہ اور انڈیا کا جوائنٹ ڈکلیریشن، مشترکہ اعلامیہ پاکستان کے خلاف جاری کیا گیا، اور ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ممبئی حملوں کا بھی تحقیقات، پٹھان کوٹ کے بھی مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور یہ دونوں واقعات کس حکومتوں میں ہوئے تھے؟ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اور میمو اور ڈان لیگس، یہ ان حکومتوں میں ہوئے تھے۔ اور اب جیسے شہباز شریف صاحب آئے ہیں، وزیر اعظم بنے ہیں، اور یہ نئی حکومت آئی ہے جس کو امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ چل رہا ہے، اسی میں یہ ڈو مور کا مطالبہ آ گیا ہے۔ جواب بس جو ترجمان پینٹاگون نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا کہ امریکہ کے پاک فوج کے ساتھ مضبوط عسکری تعلقات ہیں اور اس سلسلے کو جاری رکھنے کو ہر ممکن توقعات موجود ہیں۔ پینٹاگون کے سینئر عہدیدار نے یہ تبصرہ کیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف منتخب ہونے کے دو روز بعد یہ تبصرہ کیا ہے، اور جان کربی نے یہ کہا ہے کہ اس خطے میں سلامتی اور استحکام کے حوالے سے امریکہ کے پاکستان کے ساتھ مشترکہ مفادات ہیں۔ پاکستان خطے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستانی عوام خود اپنے ہی ملک کے اندر دہشت گرد حملوں کا شکار ہیں، اور اس کے بعد آگے جو جوائنٹ ڈکلیریشن ہے اس میں سارے کا سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال دیا گیا ہے۔ منی لانڈرنگ کا بھی الزام پاکستان پہ عائد کر دیا گیا ہے۔ فیٹ آف کے معاملات بھی سارے جو چارج شیٹ ہے وہ پڑھ کر سنا دی گئی ہے اس مشترکہ اعلامیے میں، اور اس میں لشکر طیبہ بھی آ گیا ہے، جیش محمد بھی آ گیا ہے، حزب المجاہدین بھی آ گیا ہے، یعنی جو کچھ پچھلے پونے 4 سالوں میں جرت نہیں ہوئی تھی وہ ساری کی ساری چیزیں اب امریکہ اور انڈیا کے مشترکہ اعلامیوں میں آ رہی ہے۔